بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ میری جانب سے آپ سب کو رمضان المبارک کی ایک مرتبہ پھر مبارکباد۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کے ان 30 دنوں میں ہر روز ہم ایک جو پارہ ہے قرآن حکیم کا، ان کے مضامین کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یہ علم ہو سکے کہ اس پارے میں قرآن حکیم نے کن امور پہ جو بات کی ہے۔ باقی تفصیل سے آپ اس پارے کا جو ترجمہ ہے مفہوم ہے وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا پارہ ہے اس کے آغاز میں پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کہتے ہیں افتتاح ہے، اور اس میں وہ سارا مضمون بیان کیا گیا ہے جو ہر روز ہم پانچوں وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اور اس میں ہمارا یہ اظہار ہوتا ہے کہ ہم خدا کی اتھارٹی کو، خدا کی حاکمیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلائے، ان لوگوں پہ جو کامیاب لوگ تھے اور جو ناکام لوگ تھے ان کے رستے سے ہمیں بچائے، اور پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، افتتاحیہ ہے۔ کسی بھی کتاب کا جو افتتاحیہ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ 6 آیات ہیں، اگر اس میں بسم اللہ کو بھی شامل کیا جائے تو یہ 7 آیات بنتی ہیں سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر اگلی جو سورہ شروع ہوتی ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور یہ جو پہلا پارہ ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں سب سے جو زیادہ جس پہ زور دیا گیا ہے وہ ایمان بالغیب ہے، کہ وہ حقیقتیں جو ہماری نظر کے سامنے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ آغاز میں اس چیز کی جو ہے وہ طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اب اپنے مال کو جو ہے ان لوگوں کے لیے ہم خرچ کریں جن لوگوں کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اس میں ایمان لانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور منافقین کا ذکر ہے کہ جب ان کو منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ما ہم بمومنین، کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ پھر اس میں منافقین کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں۔ پھر اس چیز کا ذکر ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو کہا گیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو تم اس طرح کی ایک سورہ جو ہے وہ بنا کے لاؤ۔ یہ 29ویں آیت تک جو ہے اس طرح کی بات کی گئی ہے، اور 30ویں آیت سے جو ہے وہ تخلیق آدم کے حوالے سے بات شروع ہوتی ہے، اور جس میں آدم اور فرشتوں کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ایک آدم کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں جس کو یہ آپشن بھی دوں گا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکے، وہ سیدھے راستے بھی چل دے اور غلط بھی چلے۔ تو جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یا خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کائنات میں اگر ایسی مخلوق تو بنا دے گا جو تیرے احکام کے خلاف بھی چلے گی تو وہ زمین میں فساد پیدا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور یہاں پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کائنات میں فساد پیدا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری اسکیم کو میں بہتر سمجھتا ہوں، لیکن انسان کو جو صلاحیت دی گئی کہ وہ نیکی کے راستے بھی چل سکتا ہے، وہ بدی کے راستے بھی چل سکتا ہے، وہ خدا کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے، یہ دنیا کی واحد جو ہے وہ مخلوق تھی۔ اور دنیا میں جو ہم فساد انگیزیاں دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، زیادتی دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرشتوں نے جو بات کہی تھی یہ اسی تناظر میں دیکھی جانی چاہیے، اور اسی آپشن میں دیکھنی جانی چاہیے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ سورہ بقرہ میں اس پہ بڑی تفصیل سے آدم اور فرشتوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ یہ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں اور بھی جو ہے وہ بڑا لطف آئے گا۔ اور جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کے میں بھیج رہا ہوں۔ آگے جا کے بھی آپ دیکھیں گے کہ اور بھی مختلف مقامات پہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ پھر اگلی جو بات شروع ہوتی ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیات آتی ہیں، جو 40ویں آیت سے لے کے تقریباً جو ہے وہ 70 آیت تک جو ہے وہ چلتا ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، اور پھر یہاں پہ جو 67 آیت ہے اس میں وہ لفظ بقرہ آتا ہے، جس پہ یہ صورت جو ہے وہ بقرہ کا نام ہے، کہ انہیں کہا گیا کہ ایک جو ہے وہ گائے کو ذبح کریں،
پھر وہ لوگ کس طرح سے کٹ حجتیاں کر رہے تھے، وہ گائے کس طرح کی ہو کیا ہو، یہ ساری جو ہے اس میں تفصیل آتی ہے۔ بنی اسرائیل کی بات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے کے بعد پھر آگے آتا ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ آپ احسان کرو، رشتہ دار قرابت داروں سے اچھا سلوک کرو، خوش خلقی سے جو ہے وہ پیش آؤ، اور اس کے بعد پھر آتا ہے کہ آپ اس کتاب پہ ایمان لے کے آؤ۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ اس پہ ایمان لے کے آؤ، اور اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہی جنت میں جائیں گے۔ تو یعنی یہ شرائط جو ہے وہ بیان کر دی کہ ایمان لانا بھی ضروری ہے اور نیک عمل بھی ضروری ہے، دونوں مل کے جو ہے رزلٹ پیدا کریں گے۔ اور پھر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الفاظ کے چناؤ کے بارے میں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ رائنا مت کہو تو انظر نہ کہو۔ تو اس سے جو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم ذکر کریں، ہم الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ جب صحابہ کو یہ حکم تھا تو ظاہر ہمارے لیے تو یہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جا کے جو بات ہوتی ہے وہ ہے تعمیر کعبہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین یہاں پہ ہمارے ہاں ایک مبعوث کا رسول جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ذکر تعمیر کعبہ کے حوالے سے آتا ہے۔ اس پارے کی جو آخری آیت ہے 141ویں آیت، اس میں پھر یہ کہا گیا کہ جو پہلی امتیں گزر گئی ہیں ان کے اعمال ان کے لیے تھے، اور جو تم لوگ ہو تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تو آپ اپنے اعمال کی جو ہے وہ فکر کریں۔ تو اس طرح سے جو پہلا پارہ ہے، پہلا پارہ جو ہے اس میں 17 رکوع ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے حصہ وہ سورہ بقرہ کا ہے، اور کل آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی 141 ہیں۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کو ملا کے کر لیں تو 148 آیات جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ تو یہ تھا جی آج پہلے رمضان کو پہلے پارے کا خلاصہ۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا، کیسا ہے، اس میں کچھ کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے، ہم اس کتاب کو سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ آپ کی رہنمائی اور آپ کی رائے کا جو ہے وہ انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے پوری طرح سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔